اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک و عظیم سلطانک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا نبیا اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا و انت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا و انت تجعل الحزن کہہ دے یا حزن کہہ سہلا اذا شئت اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر و اعوذ فجاءۃ الشر اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر و اعوذ فجاءۃ الشر ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے، خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے میسیج آئے ہیں کہ وی لاگ کم آ رہے ہیں۔ بارشیں اس قدر ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ کبھی لائٹ نہیں ہے اور کبھی نیٹ نہیں ہے، کبھی لائٹ نہیں کبھی نیٹ نہیں، اور پھر ایک دم اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کہ بندہ بجلی پوری رات جاگ کے گزاری ہے، لائٹ نہیں ہے۔ دن کو تو چلو اگر روشنی ہو تو سولر سے کام چل جاتا ہے، رات کو جنریٹر بھی کتنا چلے۔ تو پھر وہ میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے دیکھنا، جب سولر ہی نہیں ہے، لائٹ جب ہے نہیں ہے، نیٹ ہی نہیں ہے، جب لائٹ ہی نہیں ہے، لوگوں نے دیکھنا بھی کہاں سے ہے؟ تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ تو آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں بتانے والی ہوں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو اہم ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں اپنے کام کے مطابق، کہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں تو میں اس لیے آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ پڑھیں۔ یا قدوس یا سلام، یا قدوس یا سلام، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ یا قدوس یا سلام، یہ کیا کریں 33 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد 10 دفعہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں اور 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنے اس نام قدوس، اس کے صدقے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشے گا۔ قدوس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہایت مقدس، ہر عیب سے پاک، سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، نہایت مقدس ہے، اور فرشتوں اور روح قدس کا رب ہے۔ اور تو اس سے ظاہری بات ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا فراخی یہ رزق، آج کل جو لوگوں کو زیادہ پرابلم ہے وہ رزق کا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کھانے زیادہ لگ گئے ہیں، لوگ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ کرو تو 20-25 ہزار روپیہ چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ختم ہے، وہ ختم ہے، گھی ختم ہے، چینی ختم ہے، آٹا ختم ہے۔
ایک دفعہ تو آپ اکٹھا لاتے ہیں نا، اس کے بعد جو ختم ہو وہ آتا رہتا ہے کہ اچھا پھر اکٹھا لینے جائیں گے، کبھی صرف نہیں، کبھی شیمپو نہیں، کبھی، تو یہی ہر گھر کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فراخی رزق کا مجرب عمل یہ ہے کہ آپ وضو کر کے چاشت کے نفل جو پڑھتے ہیں نا، آپ وضو کریں، چاشت کے 4 نفل ادا کریں، نماز کے بعد آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں یعنی چلے جائیں اور 104 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا وہاب یا رزاق کو پڑھیں۔ مشکل تو نہیں ہے نا، چاشت کے نفل پڑھیں 4، اس کے بعد 2 کر کے پڑھیں یا 4 اکٹھے پڑھیں، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، درود شریف پڑھ کے آپ 104 دفعہ یا وہاب یا رزاق، اے بہت عطا کرنے والے اور اے رزق عطا کرنے والے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہانہ کر دے گا تو نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ نے 104 دفعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف، اور پھر سر کو اٹھا لیں اور آمین کریں اور دعا کر لیں جو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ غیب سے آپ کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا، آپ کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، آپ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناگہانی آفتوں سے بچ جائیں، ناگہانی آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ کو کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لائر، وکیل۔ تو اللہ کا نام بھی ہے یا وکیل، تو آپ یا وکیل ہو، یا وکیل ہو، تو ہی ہمارا وکیل ہے، تو ہی میرا مقدمہ لڑ لے اللہ میاں۔ اگر آپ سچ پہ ہیں تو پڑھیں، جھوٹ پہ تو پھر اللہ نے مقدمہ لڑ لیا تو پھر تو تباہی پھر گئی نا، پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا۔ اس لیے آپ سچ پہ ہیں تو یا وکیل ہو، 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 313 دفعہ پڑھیں یا 500 پڑھیں یا 1000 پڑھیں، اللہ کو وکیل کر لیں، فتح آپ کی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تو ایسا وکیل ہے کہ وکیل پتہ نہیں محنت سے کام کرے نہ کرے، وکیل پتہ نہیں دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائے، اچھے بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے، محنت کرے نہ کرے، یا چاہے کہ کیس چلتا ہی رہے، پیسے آتے ہی رہیں، 100 کچھ ہو سکتا ہے، بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو نہیں بھی ہوتے، سارے برے نہیں ہوتے، اچھے سے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو ایسا وکیل ہے جو اچھے سے اچھا ہی ہے، اس کو وکیل کرے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی چھوٹی چھوٹی۔ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے نہ دیتا ہو، یعنی آپ کے پیسے دینے ہوں، اپنے تو وہ کام کر رہا ہو، آپ کے پیسے نہ دے رہا ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ پڑھیں، الفتاح الجامی، کہ تو کھولنے والا ہے اور تو ہی جمع کرنے والا ہے، یعنی میرے پیسے ان سے کھلوا دے اور میرے پاس لا کے جمع کر، مجھے دے، مجھے چاہیے۔ الفتاح الجامی، الفتاح الجامی، آپ 5 نمازوں کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اور ویسے بھی جب آپ کو یاد آئے تو پڑھ لیں، یہ کوئی مشکل ہے، اللہ کے نام کا ثواب الگ ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کر کے اللہ ان کو شرم دے دے کہ آپ کی امانت دے دیں، یا ان کو رزق اتنا اور دے دے کہ وہ آپ کو دے دیں، جو بھی ان کے مسائل ہوں، یہ تو ان کو پتہ ہے نا، کسی کو اپنی نیت کا تو خود ہی پتہ ہے نا۔ اور لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہمیں 1 آدھ دفعہ ہماری پیمنٹیں رک گئی، اینٹی نارکوٹکس میں اور ایئر فورس میں ہماری پھنس گئی، اب پیسے آنے میں لیٹ ہو گیا، تو ہمیں اب جس کے ہم نے کوئی پیمنٹ دینی یا کام کیے ہوئے ہیں، کوئی چیزیں بزنس کے لیے لی تو ہوئی ہے نا، تو آپ یقین کریں ہم نے گاڑی بیچ دی اور پیسے دے دی، پیسے آ گئے، گاڑی اس سے اچھی لے لی، کیونکہ کام تو جو کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا ہوتا ہے نا، اس کو ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا نہیں سمجھنا ہوتا، کسی ہر بندے کی ضرورت ہے، پھر اس کے دل سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلتی ہیں۔ اور دوسرا، اگر دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے، بعض دفعہ دشمن کی ریچ آپ سے زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ دشمن کی سفارشیں آپ سے زیادہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ دشمن کے پاس رشوت دینے کے لیے، نوٹ لگا کے بندے خریدنے کے لیے چوری کا بے شمار پیسہ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے مقابلے کا وقت آئے تو ہر روز ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، اللہ اللطیف الرحیم، اللہ میرا اللطیف
لطف اور مہربانی فرمانے والا یا اور باریک بین. اور اگلا کیا ہے؟ العظیم، اور عظمت والا. یعنی وہ اللہ ہے، وہ لطف اور مہربانی فرمانے والا باریک بین ہے، اور وہ عظمت والا ہے. وہ آپ 111 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن جتنا مرضی رشوتیں دینے والا، سفارشیں کرنے والا ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ناکام کرے گا، اس کو پیچھے کرے گا، اور جو سچا ہوگا اس کو کامیاب کرے گا. اللہ ہم سب کو اچھے ہی کام کرنے کی توفیق دے. اور اگر آپ کا دل ہو کہ آپ کا ہر کام ہمیشہ اچھا ہو جائے، تو یہ میں نے بڑے اپنی ڈائری میں سے اکٹھے کیے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے سبق میں ہمیشہ سے پڑھتی رہی ہوں ان کو ایک جگہ کروں، لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ لمبی لمبی کہانیوں کو وہ کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے سبق ان کے کام آئیں گے. ہر کام ہو آپ کی یہ خواہش ہو تو یا عزیز یا معز یا معز یا عزیز زبردست. عزیز کا مطلب ہے زبردست، عزت والا، مرتبے والا، زبردست. اور معز عزت والا، معز اونچا، اونچے درجے والا، عزت والا. تو آپ پڑھا کریں یا عزیز یا معز یا عزیز یا معز. اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یعنی کہ 101 مرتبہ. بعد نماز مغرب میں نے یہاں پہ لکھا ہے اللہ کے 2 نام، بعد نماز مغرب پڑھ لیں. ہر کام ہوگا جس کی خواہش ہو انشاءاللہ. یا عزیز زبردست، یا معز زبردست عزت والا. میں نے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے مطلب لکھے ہوئے ہیں. آپ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. میں تو کئی دفعہ صبح بھی پڑھ لیتی ہوں، کئی دفعہ شام کو بھی پڑھتی ہوں، مغرب بھول جائے تو بہرحال پڑھیں. اور دیکھو ڈپریشن آج کل ہر چوتھے بندے کو ڈپریشن ہے. پتہ نہیں کیسی زندگی ہو گئی ہے. زندگی بھی اب قیامت کا قریب ہے، آخر جا رہی ہے نا، تو اب 100 طرح کے پرابلم بھی آ رہے ہیں. تو ڈپریشن گھر گھر میں ڈپریشن پھر رہا ہے، گھر گھر میں. اگر ایسی کوئی پرابلم ہو نا نعوذ باللہ کسی کو، تو وہ کیا کرے کہ سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 54، 55، 56 اس آیات کو پڑھے. اول آخر درود شریف 101 مرتبہ پڑھیں یا 313 دفعہ پڑھیں. اس کے بعد آپ پانی کا گلاس رکھیں، اس پہ دم کر دیں اور کر کے اس پانی کو پئیں. اور یا اگر آپ پڑھ رہے ہیں کسی اور کے لیے تو اس کو پلائیں. اور تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اللہ اپنے فضل و کرم کے صدقے اس کا ڈپریشن دور کر دے گا. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بعضوں کو زیادہ ہوتا ہے، بعضوں کو کم ہوتا ہے. بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. جب تھوڑا سا کبھی کوئی چیز سوچیں اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اب کیا کریں، ہمارے بس سے باہر ہے، تو دل گھبرا کے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ ڈپریشن بڑھتا ہے سوچنے والوں کے لیے. اللہ کسی کو بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی تکلیف نہ دے. اللہ تو بہت بڑا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ فساد ڈالنے والوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، فساد، جو فساد، مصیبت، لڑائی ہر وقت ڈالتے ہیں، ان سے بچنے کی دعا تو پڑھا کریں رب انصرنی علی القوم المفسدین. رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما. یہ سورہ العنکبوت کی 30 نمبر آیت ہے، یاد رکھیں 30 نمبر آیت ہے سورہ العنکبوت. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کی دعا جھٹ قبول ہو جائے تو پڑھا کریں یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے. یا مقلب القلوب وہ ہے نہیں ہے، یا مقلب القلوب، یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین، اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت علیک امری. یا ربو یا ربو یا ربو یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم. تو آپ نے یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، طبیب القلوب دلوں کے طبیب، دلوں کے جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر، تو اللہ تو بہت بڑا ہے. طبیب القلوب اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہے آپ کی دعا قبول ہوگی. اور اگر آپ چاہیں کہ رزق میں بے تحاشا برکت ہو تو یا غنی یا وہاب یا رزاق 101 بار پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار علم نشرہ پڑھیں. میں نے یہ وہ آپ کو چیزیں بتا دی ہیں جو کہ الحمدللہ رب العالمین میں ان کو اکثر پڑھتی ہوں. کسی نماز کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کوشش کرتی ہوں
تاکہ میرے دل کو سکون آئے اور میں اپنے رب سے، مجھے ہو کہ میں نے اپنے رب سے بات چیت کر لی ہے، جو بات میں نے اپنے اللہ سے کرنی ہے، جو کہنی ہے میں نے کہہ دی ہے، اب اللہ کے سپرد، اللہ نے کرنا ہے، اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، کرنے والا ہی ایک ہے، یہ آپ یقین رکھیں۔ یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے اور اے اسباب کے پیدا کرنے والے، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب، اس کو پڑھا کریں، یا مقلب القلوب، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار، اور نگاہوں کو اور دلوں کو پھیرنے والے، یا غیاث المستغیثین، اور فریادیوں کی فریاد کو سننے والے، یا دلیل المتحیرین، اور حیرانوں کو راہ دکھانے والے، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین، جو غمگین ہیں ان کو خوشی دینے والے، اغثنی اغثنی اغثنی، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے، توکلت علیک یا ربی، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہے میرے رب، وفوضت الیک امری، اور تیری سپرد کر دیا میں نے اپنا کام، یا ربو یا ربو یا ربو، یا اللہ، یا باسط، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، رزق دینے والے، رزق کھولنے والے، کام کرنے والے، کام بنانے والے اللہ۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ میرے فیس بک کے پیج پہ پڑی ہوگی اور ذکر گروپ پہ بھی، پھر بھی اگر نہیں ہوئی تو مجھے تو یہ سال سے الحمدللہ زبانی آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 82 یا 83 سے مجھے کسی نے بک گفٹ میں دی تھی، نیبر نے، تو میں اس نے بچی نے جب دی میں نے شکریہ ادا کیا، میں اس وقت سے اس کو پڑھا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے 21 ٹائم، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین، اغثنی اغثنی اغثنی، توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری، تیرے سپرد کر دیا کام، بھروسہ کر لیا تجھ پہ، یا ربو یا ربو یا ربو، یا اللہ، یا باسط، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، کرم کرنے والے، رحمت کے دروازے کھولنے والے، روزی دینے والے، مشکلیں آسان کرنے والے، ہم فریاد کر رہے ہیں، سن لیں۔ اب غور کریں کہ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ایک گفٹ ہے، گفٹ پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی، پڑھنے کی، اچھا سوچنے کی، اچھا بولنے کی توفیق دے۔ اس زبان سے جب کوئی بات کریں، کسی کا دل چیرنے والی نہ کریں، کسی کا دل جوڑنے والی کریں، کسی کا احساس کریں، خیال کریں، پیار کریں۔ اللہ بہت 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 بڑا ہے، اللہ سب کی باتیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، سب کچھ ہی کرتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، جتنی بھی دعائیں ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میرے کاموں کو بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے رب سے بھروسہ ہے، اپنے رب سے کہ وہ سارے کام اچھے کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آج تک اس نے اچھے کیے ہیں تو وہی رب ہے، وہی ہم ہیں، بس عاجزی سے مانگتے رہیں اور امید سے اور عاجزی سے بھروسہ رکھ کے، اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسے ہی کرے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔